سی وی میکنگ کہا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑا فن ہے. سی وی ہمیشہ شارٹ کٹ سن لیں, ہمیشہ اس پہ انویسٹمنٹ سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہے. کمرے میں جا کے اپنے آپ کو ہوشیار نہیں بنانا ہے, ہوشیار کو کوئی ہائر نہیں کرتا. اب اگلا مرحلہ آتا ہے, چلیں جی کہیں سے کال آ گئی, ہمارے بچے جو ہے وہ جاتے ہیں. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ڈو اور ڈو ناٹ کی جو لسٹ ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ اس کو یقین دلا کر آئیں کہ مجھے چھوڑ دو گے تم اپنا لاس کرو گے. سب سے زیادہ غلطیاں لوگ یہ کرتے ہیں کہ ڈریسنگ اچھی نہیں کرتے, پھر لوگ غلط جواب دیتے ہیں, پھر سی وی کے ساتھ کور لیٹر نہیں لکھتے, اٹیچ کر دیتے ہیں کہ ڈاؤن لوڈ کر لیں. بھائی وہ آپ کے باپ کا نوکر ہے کہ وہ سارے وہ کھول کے دیکھے گا. بزنس ڈریس تو پینٹ شرٹ جوتے پالش کیے ہوئے, شرٹ ان ہونی چاہیے. جو اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے میں نہیں ہے تو میری کمپنی کو کیا ریپرزینٹ کرے گا. یوٹیوب کس طرح ورکنگ کرتا ہے, اور اگر آپ واقعی کوئی چینل بلڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے, اور اس سے ارننگ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ سوشل میڈیا پلس سم تھنگ از بگ تھنگ. خالی سوشل میڈیا زیرو ہے. جاب آتی ہے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اتنے سال کا ایکسپیرینس چاہیے. جب تک ایکسپیرینس نہیں ہوگا تو جاب نہیں ملے گی. وہی سوال ہے کہ پہلے انڈا یا مرغی. ٹھیک ہے. السلام علیکم ناظرین, میں جہاں زیب راضی جاگ پوڈ کاسٹ کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہمارے درمیان کوئی نہ کوئی اہم شخصیت موجود ہوتی ہے, ان کی کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ہوتی ہے, وہ کام کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی فیلڈ میں, اور اسی کے اوپر ہم ان سے تبادلہ خیال کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ سہیل بلخی صاحب موجود ہیں, ان سے بہت اہم اور مختلف موضوعات پر انشاءاللہ بات کریں گے جو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہونے والے ہیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جاگ پوڈ کاسٹ کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تھینک یو. کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ. اچھا سر, ہم ڈائریکٹ شروع کرتے ہیں, اور مطلب میں کیونکہ خود بھی ایک نوجوان ہوں اور میرے نوجوانوں سے رابطہ رہتا ہے, تو اب ان کو لگتا ہے کہ اب ہم نے باہر جانا ہے کامیاب ہونے کے لیے, اور یہی ایک آپشن بچا ان کے پاس. تو وہ آپ کی جب ہم دیکھتے ہیں, تو میں آپ کو کیونکہ فالو کرتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ جاپان, آسٹریلیا, کینیڈا وغیرہ میں آپ موو کرتے رہتے ہیں. تو اب سوال میرا یہ ہے کہ ان بچوں کو کامیاب ہونے کے لیے کس ملک میں پہلے جانا چاہیے, یا کہاں جا کے وہ اپنے سپنوں کو, اپنے ایمبیشنز جو ہیں ان کو پورے کر سکتے ہیں؟ وہ کیا ہو سکتی ہے, یا وہ جرنی اور راستہ کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ باہر ہی جا کے ہوگا؟ باہر تو جانے سے پہلے یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ کس دور میں یہ سوال پوچھ رہے ہیں, دنیا کے حالات کیسے ہیں, کہاں کے دروازے کھلے ہیں, کہاں کے بند ہیں, ان کے پاس پیسے کتنے ہیں, ان کے پاس تجربہ کتنا ہے, باہر جا کے ان کے گولز کیا ہیں. کچھ لوگوں کو بہن کی شادی کرنی ہے, کمرہ بنانا ہے, سیلاب میں گھر بہہ گیا, ایمرجنسی میں جاتے ہیں, اس کا الگ معاملہ ہوگا. ظاہر ہے مڈل ایسٹ جانا چاہیے, کما کے پیسے لانے چاہیے. کچھ لوگ پڑھ لکھ کے ہائیلی کوالیفائڈ ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اپنے اسکلس کو صحیح سیل کریں بڑی مارکیٹ میں, بڑی ملکوں کا ایکسپیرینس لیں. ان کو یورپ, امریکہ, کینیڈا جانا چاہیے, یا کسی اور ملک جا کے بڑی پوسٹ ویلیو ایڈ کریں, وہاں جو دستیاب ریسورسز ہیں وہ سیکھیں, واپس آئیں. اور جو بالکل کچا ہے ابھی, یہیں اس کو نہیں کوئی آف چانس دے رہا ہے, وہ باہر جائے گا تو اس کی پڑھائی بھی بیکار ہو جائے گی, پڑھ لکھ کے جا کے ڈلیوری کرے گا اور سیل نہیں کر سکے گا بغیر ایکسپیرینس کے. تو جو تعلیم ملک میں میسر ہو, جو بجٹ اس کے باپ کے ہوٹل میں جو جتنا پڑھ سکتا ہے, وہ جتنا آگے جا سکتا ہے, اس کو ضرور یہاں سے پہلے پورا رس نچوڑنا چاہیے, اور کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ یہاں پہ محنت کر کے تیاری کے ساتھ جائے. تیاری کے ساتھ جائے گا, گراؤنڈ میں اترے گا تو شاٹس کھیلے گا, اچھے تالیاں بجیں گی. تیاری کے بغیر آپ اس کو کسی کی پرچی کے ساتھ اوپن کرنے بھیج دیں گے تو گیند لگ سکتی ہے, زخمی ہو سکتا ہے. تو میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے شارٹ الفاظ میں کہ آپ تیاری سے جائیں, آپ ضرور جائیں, سب کا حق ہے باہر جانا. اور دنیا بھر میں ہمیشہ لوگ باہر آتے جاتے ہیں اور جاتے رہیں گے. نہ مجھ سے آپ سے پوچھ کے جائیں گے, نہ بتا کے, جس کا بجٹ ہوگا, جس کو جو راستہ ملے گا. لیکن پڑھائی کے فوراً ساتھ باہر جانے کے خواب نہ دیکھیں. پہلے اس پڑھائی کو ملٹیپلائی کریں, اس پڑھائی کی تھیوری لی ہے نا انہوں نے, اس کو سیکھیں تو کسی شعبے کے ماہر بنے, پھر تیاری کے ساتھ کانٹریکٹ کر کے لیگل طریقوں سے جائیں. اچھا, لیکن مطلب آپ کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں, لیکن ہم جب دیکھتے ہیں ہمارے ملک کی بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو لیبر فورس کے طور پہ جاتے ہیں, ملک سے باہر کہیں پہ بھی جاتے ہیں, وہ ڈرائیوری کر رہے ہوتے ہیں, وہ مڈل ایسٹ میں آتے ہیں, دنیا میں کہیں پہ بھی جاتے ہیں. تو زیادہ تعداد آبویسلی, کچھ لوگ جاتے بھی ہوں گے اپنے آپ کو اسکل کر کے, تو وہ تو ابھی میٹرک کرتے ہیں, انٹر کرتے ہیں, گھر والے بھی یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب بس کسی طرح اس کو باہر نکالنے کی فکر کرو, وہاں جا کے وہ پیسے کما لے گا. تو یہ جو اپروچ, یہ سوچ ہے آپ کے خیال میں, یہ نہیں ہے مناسب؟ تو جو گزشتہ جواب میں نے دیا میرے ذہن میں پڑھے لکھے لڑکے تھے. اب جو آپ نے سوال کیا کہ ہمارے وہ لیبر کلاس
جو بیچارے پڑھے لکھے زیادہ نہیں ہیں لیکن کام یہاں نہیں ملتا, جانا چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی میری ایڈوائز ہے کہ جو دستیاب ہے, اچھے ویلڈر بن کے, اچھے الیکٹریشین بن کے, را جائیں گے تو کوئی ویلیو نہیں ہوگی نا. اب آپ کاٹن ایسے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں تو اونے پونے بکتا ہے, لیکن اس کو فنش کر کے کپڑا بنا کے گارمنٹ بنا کے بھیجتے ہیں تو ڈبل ٹرپل پیسے ملتے ہیں نا. تو اسی طرح آپ کا ہیومن ریسورس بھی پالش ہونا چاہیے, اس کو کچھ زبان آنی چاہیے, اس کو طریقے آنی چاہیے, اور اس میں حکومت اور این جی اوز اور سب مل کے ان کی پالشنگ بھی کریں اور ان کو اچھے انداز میں ٹیم بنا کے, جیسے فلپین کے لوگ جاتے ہیں, کہیں اور کے جاتے ہیں, ایک جیسے کپڑے پہن کے, ایک جیسے بیگ لے کے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کہاں جا کے کیا کام کرنا ہے. بغیر تیاری کے جائیں گے تو جو 4 سال میں کمائیں گے, تیار ہو کے جائیں گے تو اتنا 1 سال میں کما لیں گے. تو ایز اے بزنس بھی آپ سوچیں. اچھا, اب لیکن ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ اب آپ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے, یا میں ذوالفقار چیمہ صاحب کی کتاب ہے 2 ٹوک شاید آپ کی نظر, انہوں نے کہا کہ جی سنگاپور میں انہوں نے ووکیشنل ٹریننگ سے بہت سارے انسٹیٹیوٹس بنائے ہوئے ہیں, وہاں وہ ہوٹل مینجمنٹ کے اوپر بہت کام کرواتے ہیں, یا فلپین کے اندر اس پہ بہت کام کراتے ہیں, تو وہ لوگ وہاں نظر آ رہے ہوتے ہیں انہی فیلڈس کے اندر. جی, ہمارے یہاں تو کوئی اس طرح کا گائیڈ کرنے والا ہے ہی نہیں, بس وہ بیچارے چلے جاتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کے خیال میں, ابھی آپ نے 3 جگہوں کا مطلب تذکرہ کیا کہ مڈل ایسٹ جا سکتے ہیں, یا آپ اگر اچھے ہائیلی کوالیفائڈ ہیں تو یورپ کی طرف جا سکتے ہیں, یا اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے, تو کون سی اسکلز ہیں جو آپ کے خیال میں ابھی اس وقت پاکستانی نوجوانوں کو سیکھ کے جانا چاہیے, یہ والی کم سے کم یہ والی اسکلز ان کو آنی چاہیے جو سیکھ کے جائیں وہ؟ دیکھیے اسکل تو بہت تیزی سے بدل رہی ہے. ہم بھی روز اٹھ کے یہ دیکھتے ہیں کہ آج کیا نیا آیا اور پرانی کون سی چیز آؤٹ ڈیٹ ہو گئی ہے. صحیح ہے. تو کوئی بھی چیز میں آج اگر بتاؤں گا کہ یہ سیکھ لیں تو ضروری نہیں ہے کہ 3-6 مہینے کے بعد وہ چیز چلے گی. میں وہ اسکل ضرور کہوں گا جو سدا بہار ہے, جو ہمیشہ کام آتی ہے. فرد کو ہمیشہ جب بل گیٹس بھی گئے تھے بوسٹن یونیورسٹی, تو تقریر کے فوراً بعد فریش گریجویٹس نے کہا سر ہم کیا سیکھیں, کیا ٹرینڈ ہے, کیا ہاٹ اسکل ہے, یہ آپ والا سوال. بل گیٹس نے ان سے کہا تھا کہ آپ لوگ کمیونیکیشن پہ فوکس رہیں. اگر آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہے, بات چیت اچھی ہے, تو آپ ہر شعبے میں کامیاب رہیں گے اس زمانے میں جو جہاں بھی آپ پھنسیں گے. اور ہم بھی پڑھ کے جب نکلے, جیسے میں بایولوجی بایو کیمسٹری پڑھ کے میں آئی ٹی میں ہوں, اور میرے دوست ہیں بہت سارے ڈاکٹر انجینئر ہیں آئی ٹی میں ہیں, بہت سارے لوگ آپ بھی دیکھتے ہوں گے. جی جی. تو ان کی آپ دیکھیے لیڈنگ پوزیشن پہ کون لوگ ہیں, وہی لوگ ہوتے ہیں, لیڈ وہی کر رہے ہوتے ہیں جو اچھی گفتگو کرتے ہیں, جو معاملہ فہم ہوتے ہیں, جھگڑا نہیں کرتے, ان کی ہیومن اسکلز اچھی ہوتی. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر فرد کو اچھی کسٹمر سروس, بات چیت کا جواب دینا, السلام علیکم وعلیکم السلام, ای میل کا جواب دینا, ان چیزوں کو زیادہ بدقسمتی سے نئی چیزیں بڑھائی جاتی ہیں. ہر کوئی ہارڈ اسکل کی طرف آپ کو بلاتا ہے. جی. اور میں جب ہائر کرتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ بندہ کتنا آنیسٹ ہے بات کرنے میں, گفتگو کتنے اچھے طریقے سے کرتا ہے, کیا یہ میری نمائندگی کر سکتا ہے. تو سافٹ اسکل پہ فوکس کرنا چاہیے. اچھا, یہ آپ نے جو گفتگو کی, میرا اپنا تعلق بھی ایجوکیشن سے ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ تو ہمارے تعلیمی نصاب کا حصہ ہے ہی نہیں. یعنی ایک بچہ میٹرک کر لیتا ہے, ایون انٹر کر لیتا ہے, یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہو جاتا ہے, لیکن اس کو بنیادی باتیں تو نہیں آتی جو یعنی کسی سے بات کرنے کا انداز, یا اپنی بات کہنے کا انداز, یعنی میں اپنا معافی الضمیر بیان کر سکوں, یا میں کسی کی رسپیکٹ کر سکوں, اس کو کنسیڈر کر, اس کی بات کو سننے کا بھی میرے اندر ایک حوصلہ ہو کہ وہ میری اختلاف بھی کر رہا ہے تو میں اس کو برداشت کر سکوں, یا کسی نے مجھے فیڈ بیک دیا ہے تو میں اس کو فیڈ بیک اچھے انداز سے لے لوں. تو یہ آپ کے خیال میں ایجوکیشن میں کیا لیکنگ ہے, ہمیں کن ان چیزوں کے اوپر نصاب کے علاوہ کام کر لینا چاہیے, یا ضروری ہے بچوں کو گھر سے کہیں نہ کہیں سے یہ سیکھنا چاہیے؟ وہ کیا ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو 9, 10 میٹرک انٹر میں آنی چاہیے؟ آپ کے پوڈ کاسٹ کا نام ہے جاگ, آپ جگانا چاہتے ہیں, میں بھی جگانا چاہتا ہوں اور جاگنا چاہتا ہوں. اس سے تو اچھا نیک کام ملک کے لیے کچھ ہے نہیں. بالکل ایسا ہی. اپنے لوگوں کو بتائیں کہ بھائی سیلاب آ رہا ہے, بچوں ہے نا. آپ دیکھیے اگر دونوں چیزوں کو مکس لے کے چلیں گے نا, کہ آپ چھوٹے بھائی کو سمجھا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سرکار کیا اچھا کرے اور تم کیا اچھا کرو. آج ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سرکار ہے ہی نہیں, ایگزسٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں قبائلی سسٹم ہے پہلے زمانے والا, پتھر کے دور. آپ بجلی بھی تو آپ خود مینیج کرتے ہیں, سیکیورٹی بھی آپ مینیج کرتے ہیں, تو آپ باقی چیزیں بھی خود ہی مینیج کریں. مولانا سعادت اللہ حسینی صاحب ہند کے جماعت اسلامی کے امیر ہیں, ان کی ایک تقریر میں وہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے سرکل آف انفلوئنس اور سرکل آف کنسرن. ہم 80% سرکل آف کنسرن پہ بات کرتے رہتے ہیں, عراق کی جنگ کا کیا ہوگا, امریکہ کی لڑائی کا کیا ہوگا, فرانس میں کیا ہو رہا ہے. اس سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. سرکل آف انفلوئنس جو ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں, یہ بچے کون ہیں جو پیچھے کام کر رہے ہیں, جو نیچے ملے مجھے, میرا محلہ, میرا خاندان, آپ کا خاندان, اس پہ ہم فوکس کرتے ہیں. تو آج سے
गुज़िश्ता सवाल में भी आपकी बातें थी कि कुछ सरकारी चीज़ें वहाँ पे हिट हो रही थी. अभी भी मैं ये चाहता हूँ बच्चों को सच बता दूँ, आप समझ लें सरकार कोई नहीं है. सरकार वैसे भी नहीं है. हाँ. पाकिस्तान में सरकार वैसे भी नहीं है. अगर आप सरकार की तरफ देखेंगे तो एक जनरेशन का और वक्त ज़ाया होगा. एग्जैक्टली. यहाँ तक मैं और आप जो पहुँचे हैं इसमें सरकार यकीनन हम इस्तेमाल करते हैं और शुक्रगुजार हैं उनके. लेकिन उनके भी वसाइल महदूद हैं और उनके पास भी ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, कैपेसिटी नहीं है डिलीवर करने की. भाई हर चीज़ खुद करते हो ना, रास्ते भी ढूंढ के आते हो ना खुद. आप पहले खाली ये आइडेंटिफाई कर लो कि मुझे क्या चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने ख़ानदान को आगे लेके जाना है, मुझे पैसे नहीं मांगने किसी से, मुझे नहीं झुकना, मुझे जगह जगह खुशामद नहीं करनी. तो आप ढूंढो. इंटरनेट जो आपको एक्सेस है वो अमेरिका वालों को एक्सेस है, वही बर्मा में है, वही सिंगापुर में है. तलाश करो अपने आप को, एआई से बैठ के बातें करो कि ये मेरा सीवी है, मैं ऐसा हूँ, मैं इतने साल का हूँ, ये मेरी वीकनेस है, मुझसे और सवालात पूछें. फिर 1-2 घंटे बाद जब तुम उठोगे तो तुम्हारे पास एक प्लान होगा कि तुम्हें ये सीखना है, और फिर देख देख के एक एक करके सीखो, निकलो. कोई किसी को रोक नहीं सकता ना. मेहनत तो किसी की जागीर नहीं है. तो आपने जो कहा कि वो इस इदारे में नहीं है, तो आप जाके पूछें. मेरा ख्याल है कि मैं वीडियोस देख के बहुत सीखता हूँ. मैंने कासिम अली शाह को बहुत पहले से सुनना शुरू किया, और इसके अलावा भी कुछ लोग हैं जिनके मैं नाम नहीं लेना चाह रहा. मुझे पता होता है कि कौन सी चीज़ मुझे किससे सीखनी है, या वरना मैं रहनुमाई ले लेता हूँ. बच्चों को खुद सीखना है, खुद प्लान करना है कि 5 साल बाद कहाँ होंगे, 2 साल बाद कहाँ होंगे, और मिसिंग पर्सन बन जाना है. बार बार कोई फ़ोन नहीं उठाना है, हर मैसेज का जवाब नहीं देना है, हर पोस्ट पे लाइक नहीं करनी है. आपका टाइम कीमती है, और ज़माने को भी बता दें कि मैं फालतू नहीं हूँ. जब मेरे यहाँ बच्चा कोई काम के लिए आता है तो मैं उससे सख्ती से थोड़ी फ़ोन लेता हूँ. मैं उससे कहता हूँ बेटा अगर तुम हर मैसेज का जवाब दोगे तो तुम्हारे कज़न्स और दोस्त ये समझेंगे फारिग है, बिल्कुल फारिग बेटा फारिग. तुम उनको बाद में नमाज के वक्फे में फ़ोन करना और कहना क्या मसला है भाई, मैं काम करता हूँ, मैं बिज़ी आदमी हूँ, मैं कीमती हूँ. तो बच्चों को खुद सीखना होगा, बच्चों को खुद अपना प्लान करना होगा और ख़ुद रास्ते बनाने होंगे. अच्छा, हम आम तौर पे एक बड़ा कॉमन नौजवानों के साथ एक मसला रहता है कि जब वो उनके पास कोई जॉब आती है तो उस पर लिखा होता है कि इतने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा तो जॉब नहीं मिलेगी. अच्छा, उनकी क्वालिफिकेशन पूरी, यानी उनकी जो भी एजुकेशन होती है वो कंप्लीट हो चुकी होती है, यूनिवर्सिटी से अभी रिसेंट पास आउट होते हैं. हाँ. अच्छा, अब वो जो आमिर खान की मूवी का जुमला था ना कि ये रॉन्ग नंबर है, तो कई जगह पोस्ट मैंने देखी तो नौजवान ये लगाते भी हैं कि यार रॉन्ग नंबर है. जब अभी हम पास आउट हुए हमसे बोलते हैं यार 3 साल का 4 साल का एक्सपीरियंस लेकर आओ. एक्सपीरियंस हमारे पास है नहीं, अभी निकले, हम बोल रहे हैं यार हम इससे जो कराना करा लो, लेकिन बोलते हैं यार आपके पास तो एक्सपीरियंस नहीं है. भैया एक्सपीरियंस कहाँ से लाएं, अभी हम तो निकले हैं. तो ये इसका क्या दरमियान में क्या फार्मूला हो सकता है आपके ख्याल में? आपका बहुत अच्छा सवाल है और मैं भी इससे गुजरा हूँ, और ये एक आलमी सवाल है. अच्छा. जो कनाडा अमेरिका में भी फ्रेश ग्रेजुएट होता है जी, उसको भी कहा जाता है कि एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई करें. तो मैंने भी रिसर्च किया, और जो मेरे उस्ताद थे मैंने उनसे बात की कि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन मुझे काम आता है. तो उसने कहा यू हैव टू क्रिएट योर एक्सपीरियंस. तो मैंने कहा मैं कैसे क्रिएट करूंगा जब मुझे काम ही नहीं मिला. तो ये वही सवाल है कि पहले अंडा या मुर्गी. ठीक है. तो उन्होंने मुझे बताया कि सुहेल तुम्हें ओरेकल के एक्सपर्ट हो, तुम्हें काम आता है, तुम अपनी कंपनी बनाओ घर पे, तुम्हें एक्सपीरियंस लो और काम करते चले जाओ. तुम्हारा दोस्त वेब डेवलपर है, वो मस्जिद की, चर्च की, अपने दोस्त की वेबसाइट बनाए और बताया कि ABCD कंपनी के तहत मैंने 3 प्रोजेक्ट किए और उसको माना जाता है. जब मैं टोरंटो से फ्लोरिडा पहुंचा तो मुझे वहाँ पाकिस्तानी मैनेजर एक नज़र आए. तो उन्होंने कहा कि आपकी CV जब हमारे आई थी तो उन्होंने देखा कि इस बच्चे का हॉटमेल पे ईमेल नहीं है, इसका एक कंपनी के नाम पे ईमेल है, तो आपकी कंपनी है. तो हम उस वेबसाइट पे भी गए थे. मैंने कहा जी मैंने बनाई है, oraconsultant.com. उस पर मैंने स्क्रिप्ट्स, डॉक्यूमेंट्स और जितने टिप्स हो सकते हैं अपनी फील्ड के वो डाले थे, और मैंने उनको बताया कि लोग यहाँ आके डाउनलोड करते हैं चीज़ें. तो मैंने अपना एक्सपीरियंस खुद बिल्ड किया था. बिल्ड करके फिर मैंने बताया कि मेरी कंपनी है, और ये बहुत कॉमन है, जो आपकी भी कंपनी है ना, इनकी भी है, उनकी भी, सबकी होती है. तो बच्चों को चाहिए कि अब आप अगला सवाल ये पूछ सकते थे कि भाई वो तो अभी पढ़ के निकला तो उसके पास 2-4 साल का एक्सपीरियंस थोड़ी होगा, 6 महीने का होगा. नहीं, वो बताया कि जब मैं पहले साल में था तो मैं घर से काम करता था. सीखते रहे, बनाते रहे, सीखते. तो बहुत ज़्यादा हाथों हाथ लिया जाएगा. बल्कि HR और मैनेजर्स ये सोचेंगे कि जो बच्चा बगैर रिसोर्सेज के घर बैठ के यहाँ तक पहुँच गया वो तो हमें भी आगे ले जाएगा ना. आप उन बच्चों को ये टिप दें. ठीक है. आपका क्योंकि एक बड़ा बैकग्राउंड ई-कॉमर्स से और शॉपिफाई से मैंने देखा है. मैं काम करता हूँ, आप काम करते हैं, और
اچھا، اب یہ میں بڑی تعداد میں ایسے جو ہمارے پاس اس کے اوپر راغب کر رہے ہیں لوگ، ای کامرس کے اوپر لے کے آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اب یہ فرق ختم ہو گیا ہے کہ آپ امریکہ کے اندر بیٹھتے ہو کہ پاکستان کے اندر بیٹھتے ہو. تو ابھی ہم سے شروع میں بات ہوئی تو آبویسلی اس میں آپ نے اسکلڈ کی یا ان کو کون سے سیکھنے چاہیے، ان کو کون سی ٹریننگز لینی چاہیے جس کے بعد وہ جائیں. لیکن کیا یہ بات ہے بالکل اپنی جگہ پہ کہ وہ یہاں رہتے ہوئے ہی اور ڈالرز ارن کر سکتے ہیں، یہاں بیٹھ کے کما سکتے ہیں جتنا وہ کہ باہر جا کے کما سکتے ہیں؟ اس کے اندر کیا صداقت ہے، سچائی ہے؟ میں تو یہیں بیٹھ کے کام کرتا ہوں، میں تو گھومنے پھرنے جاتا ہوں باہر. اچھا، میری کمپنی بھی یہاں ہے، میری ساری ٹیم ہے. ہم ایک کمرے میں جب کام کرتے ہیں تو ہم اس وقت ٹورانٹو میں ہوتے ہیں، اور میرے سارے دوست جو اتنے سافٹ ویئر ہاؤس ہیں وہ رات کی شفٹ میں کام کرتے ہیں. صحیح. ان کے پاس US نمبرز ہوتے ہیں اور وہ لڑکے انگریزی میں بات کرتے ہیں اور وہ کہیں کا ایڈریس یوز کرتے ہیں، تو بہت کامن ہے. اسی طرح جو انڈیا، پاکستان اور چائنا میں بہت سارے لوگ جو چیزیں بیچتے ہیں تو بڑے بڑے پلیٹ فارم پہ ان کے اسٹورس چلتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں کہ ڈیلیوری 10 دن میں ہوگی، 12 دن میں ہوگی. ظاہر ہے انڈیا سے آئے گا، چائنا سے، پاکستان سے جائے گا. جو بیڈ شیٹ کی سب سے بڑی کمپنی ہے وہ آپ کی پاکستانی کمپنی ہے، امیزون کی. وہ ایک ہی اکاؤنٹ سے ان کی یہاں پہ 3 فیکٹریاں ہیں، دنیا کی سب سے بڑی وہ وینڈر ہیں. اچھا، اور بڑھا رہے ہیں. تو یہ بالکل عام سی بات ہے کہ آج کے دور میں کسی کو کمانے کے لیے باہر جانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اگر کمائے گا بھی باہر اور خرچ بھی باہر کرے گا تو نیٹ پروفٹ، نیٹ سیونگ اس کی بہت تھوڑی ہوگی. لیکن اگر وہ گلشن اقبال میں اور ناز آباد میں بیٹھ کے اپنے فلیٹ میں رہتے ہوئے وہی ڈالرز کما رہا ہے تو 90-80% بچا سکتا ہے نا. اور راستہ یہ ہے کہ چاہے چیزیں بیچیں، چاہے کوئی کریٹیوٹی کا کام کریں، چاہے کسی کو سروسز دیں، فری لانسنگ یا ریموٹ کام، یہی ہوتا ہے. اچھا، یہ والا کسی کو نا اصل میں یہ مطلب سنتے تو ہیں، آپ نے بھی ایک بات کی، اچھا لگا سن کے کہ یار یہ کام ہو سکتا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ اس کی وہ اسٹیپ کیا ہوں گے. مطلب ایک ابھی بات ہو رہی تھی کہ اس کو ایکسپیرینس ہی نہیں ہے. اب ایک بندے نے سنے، وہ ایک دم وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ بھی ہو گیا کہ واہ یار یہ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، میں اپنی اماں ابا کو، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے جانے کی سوچ رہا تھا، تو میں تو یہاں بیٹھ کے کما سکتا ہوں، لیکن اب کروں کیا؟ یعنی اگلا اسٹیپ فارورڈ کیا ہے؟ کام کروں؟ جی دیکھیے 3-4 طرح کے شعبے ایسے ہوتے ہیں جس پہ چل کے آپ گھر سے بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں. یا تو آپ کوئی ویوز لائیے، یا آپ انفلوئنسر بن جائیے، یا بلاگ بہت اچھے لکھتے ہوں، آپ کی ویب سائٹ پہ لوگ آتے ہوں، تو تاکہ آپ کے ذریعے لوگ فائدہ اٹھا لیں، اس قابل بن جائیں. ایک کیٹیگری یہ ہے. دوسری کیٹیگری ہوتی ہے کہ آپ کوئی چیز سیکھ لیں بہت اچھے طریقے سے اور اس میں لوگوں کو ایز اے کنسلٹنٹ، ایز اے سروس پرووائڈر ہیلپ کر دیں، پروگرامنگ کر دیں، ڈیزائننگ کر دیں، اکاؤنٹنگ کر دیں، وغیرہ وغیرہ. یا پھر کچھ چیزیں بیچیں، کوئی چیز آپ یہاں بنائیں، لیبل بنائیں، برانڈ بنائیں اور اس کو آپ دنیا بھر میں بیچیں. یا پھر کسی اور کا مال بیچیں، کسی اور کا مال بیچ کے اس کی ایفیلیشن کے ساتھ آپ امپورٹر بن جائیں کائنڈ، اس طرح. آپ ہر وہ کام جو یہاں پر بیٹھ کے ہو سکتا ہے اور یہاں سے جا کے فرسٹ ورلڈ کو سیل ہوگا، چاہے وہ چیز بیچیں، چاہے سروس دیں، اس کام کا مقابلہ دنیا کا کوئی اور کاروبار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو نوجوان ہمارے نکلتے ہیں عام طور پہ سی وی میکنگ کہا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑا فن ہے جاب کے لیے آنا چاہیے. یعنی آپ اپنے آپ کو بیچنے کے لیے یا اپنی اسکل کو بیچنے کے لیے آپ کے پاس وہی ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے. تو آپ کے خیال میں کیا بنیادی باتیں ہیں کہ ایک نوجوان لڑکا جو ابھی پاس آؤٹ ہوا ہے اس کو اپنی سی وی اس طرح بنانی چاہیے، یہ چیزیں اس کو مینشن کرنی چاہیے یا ایڈ آن کرنا چاہیے، اس کے اوپر کام کر کے اس کو ایڈ کرنا چاہیے؟ کیا ہو سکتی ہیں آپ کے خیال میں؟ تو آپ کا جو سی وی والا سوال ہے وہ بھی بہت ہی اچھا ہے، اس سے بھی اچھا ہے جو آپ نے کیا تھا. سی وی تو آپ کا فلائر ہے نا آپ کی دکان کا. اگر سی وی میں کچھ اچھا ہوگا تو شارٹ لسٹ ہوں گے تو آپ کو بلایا جائے گا. تو سب سے اہم چیز، آپ 4 سال پڑھتے ہیں، راتیں جاگتے ہیں، فیسیں دیتے ہیں، سی وی پہ آپ پیسے نہیں لگاتے. سی وی ہمیشہ شارٹ کٹ سن لیں، ہمیشہ اس پہ انویسٹمنٹ سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہے. اگر آپ سے کوئی $50 لے کے آپ کی سی وی بالکل ٹھیک کر دے تو آپ بالکل حیران مت ہوئیے گا، آپ دے دیجیے گا $50. میں نے بھی دیے تھے. سی وی وہ چیز ہے جو آپ کو زندگی بھر کام آئے گی. میں سید سہیل احمد ہوں اور میرا سی وی، اور پہلی دفعہ میں نے پیسے دے کے بنوایا، پھر اچھا کیا. اور جو سیکھتے جائیں سی وی پہ سی وی آپ اچھا خود نہیں بنا سکتے. سی وی کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں لنکڈن پہ اور ملیں گے، آپ ان سے کروائیے، بولیے جو پوچھنا ہے پوچھیے. ہم اس پہ انگریزی کی غلطیاں کرتے ہیں. ہم ہوتے ہیں 6 سی وی پہ خود بناتے ہیں، 4 لکھ دیتے ہیں اپنے آپ کو یا بڑھا کے کر دیتے ہیں. ایکوریٹ سچ ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، پڑھا جائے اور واضح ہو کہ کیا ہے اور کہاں کیا ہے اور کیسے کیا ہے. ٹھیک ہے.
سی وی پہ بس آپ اس کو شارٹ سمجھ لیں, اس پہ تو ویسے کتابیں ہیں پوری کہ سی وی کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر فرد کے لیے الگ الگ سی وی بناتے ہیں. تو آپ سی وی پہ پیسے ڈال کے کسی قابل آدمی کو, چاہے وہ امریکہ یورپ میں بیٹھا ہو, کہ یہ مجھے آتا ہے, میں نے سب اس میں ڈال دیا, اور آپ اس سے بات بھی کر لیں زوم پہ آ کے, پوچھ لیجئے. بس جہاں جہاں وہ آپ کا سی وی جائے گا تو وہ آپ کو کال زیادہ آئے گی. میرے دوستوں میں اور مجھ میں یہ فرق تھا, میں ٹیکنیکلی سب سے نکما تھا اور میں سب سے زیادہ آسانی سے جاب لیتا تھا, ابھی بھی لے سکتا ہوں. میں وہ سب ہنستے تھے کہ ہمیں 2 مہینے بے روزگار رہنا پڑتا ہے, تمہارے ہر وقت 2-3 آفر ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ تم لوگ پڑھنے میں فوکس کرتے تھے, میں نے سی وی اچھی بنائی اور میں نے پیسے دے کے 1 ہفتے کی جاب سرچ کلب جوائن کیا. کمرے میں کیسے داخل ہونا ہے, سننا کتنا ہے, بولنا زیادہ ہے. ہم لوگ بیسک غلطیاں کرتے ہیں. کمرے میں جا کے اپنے آپ کو ہوشیار نہیں بنانا ہے. ہوشیار کو کوئی ہائر نہیں کرتا کہ یہ تو ہمارے لیے بھی مسئلہ کرے گا. تھوڑا سا نیچے, اور بہت نہیں بولنا ہے, اچھا سننے والا ہونا چاہیے تاکہ وہ لگتا ہے کہ ہاں سن رہا ہے اور مختصر بات کرتا ہے, تو اس سے میں استعمال کر لوں گا. جو آتے ساتھ, آپ برا نہیں مانیے گا, کچھ لوگ تنظیموں میں ہوتے ہیں, عام طور پہ وہ آ کے بتاتے بھی ہیں کہ ہم فلاں تنظیم کے فلاں ہیں. ہم لوگ نوٹ لکھ دیتے ہیں کہ اس کو ہائر نہیں کرنا, کیونکہ یہ تو بھائی کسی کا کہیں کا صدر ہوگا, کسی علاقے کا ناظم ہوگا, 5 لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہوں گے, اس سے میں کام کیسے کراؤں گا. صحیح. سی وی, اور یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے, اس کو اسی شعبے کے ماہر سے بیٹھ کے سمجھ کے کہاں پہ کتنا بولنا ہے, کتنا لکھنا ہے. سی وی پہ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں مجھ سے بچیاں کہ 2 پیج کا ہو کہ 1 پیج کا ہو یا 4 پیج کا. سب مجھ سے لڑتے ہیں کہ 2 پیج. میں کہتا ہوں اس پہ کوئی فارمولا نہیں ہے, جیسے جیسے آپ سیکھیں گے سی وی گرو کرے گی. میرا پہلا سی وی اگر تھا سید احمد اوریکل DBA 1.0, تو 2 مہینے بعد میں نے کچھ چیز اور سیکھ لی. اب اس کا ورژن میں نے دوبارہ سیو کیا 1.5. پھر جب آخر میں ریٹائر ہو رہا تھا اپنی کمپنی سے, یعنی ریٹائر تو میں نہیں ہوں جاب چھوڑتے ہوئے, تو میرا ورژن تھا 9.5. تو میرے 6 پیج کا سی وی ہے, اور اس میں بالکل اچھی ترتیب, پہلے ہیڈر پہ لکھا ہوتا ہے کہ نام, ایڈریس, ای میل, تاکہ وہ دیکھ کے فیصلہ کر لے کہ نہیں یہ تو آؤٹ آف ٹاؤن ہے یا ہے, ٹھیک ہے. آپ کا ای میل وغیرہ ہاٹ میل یا خراب ای میل نہیں ہونا چاہیے, ہیلو مائی لو فلاں فلاں نام ہونا چاہیے. اور اس کے بعد پھر نیچے آپ بالکل آبجیکٹو کوئی نہیں لکھتا, آبجیکٹو بالکل واضح ہو کہ مجھے چاہیے کیا. اگر آپ یونکس کے ایڈمن ہیں یا آپ ویڈیو ایڈیٹر ہیں, تو اس ایک لائن میں لکھا ہو کہ میں ایکسپیرینس ویڈیو ایڈیٹر ہوں, لوکنگ فار اپرچونیٹیز فار گروئنگ کمپنی. تو وہ اٹھا کے HR والے ویڈیو والے کو دے دیں گے, دوسرا اٹھائیں گے آبجیکٹو دیکھیں گے. یہاں تو آبجیکٹو بھی غائب ہوتا ہے, تو وہ سمجھ میں نہیں آتا, وہ بن میں چلا جاتا ہے. آبجیکٹو ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد شروع کریں ورک ایکسپیرینس. اور ورک کا میں نے بتایا کہ کمپنی والے چانس نہیں دیتے ہیں تو اپنی کمپنی کھول کے کریں. یہ کیا, اور ہر چیز پاسٹ ٹینس میں, پرفارم ڈیز, اپ گریڈڈ ڈیز, انسٹال ڈیز, فلاں فلاں, ٹھیک ہے. اس کمپنی کی ویب سائٹ ہونی چاہیے. اگر آپ اپنی کمپنی بھی کھولو تو پہلے ویب سائٹ بنا کے اس کو کمپنی تو بناؤ, فلاں سن میں فلاں فلاں فلاں. اب ممکن ہی نہیں ہے کہ میرا سی وی کوئی کھول لے تو وہ مجھے کال نہ کرے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر کہیں بھی میں سی وی بھیجتا ہوں تو مجھے کال آتی ہے. اور میں اپنے دفتر میں ہر تھوڑی دیر کے بعد فون اٹھا کے پارکنگ میں جاتا تھا, اور میرے دوست مذاق میں کہتے تھے کس کی کال آئی, ریکروٹر کی کال آئی ہے. تو آپ کو اپنے آپ کو ہاٹ بنانا ہے سی وی وائز. اور پھر اگر آپ پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا کہ انٹرویو میں وہ کسی الگ موقع پہ انشاءاللہ سی وی کی بات ہو گئی. ہاں, میں اسی سے کنٹینیو, آبویسلی لازمات ہے. اس پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ ہے کہ جو نوجوان ینگ ہمارے جو بچے ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے, بچے بچیاں دونوں ہی, اور اب تو اس میں تفریق بھی ختم ہو گئی. آبویسلی بچیاں بھی پڑھ کے آ کے جو ہے وہ جابس کے لیے اپلائی کر رہی ہوتی ہیں, تو ایک ہونی نہیں چاہیے. ہاں نہیں, تفریق پہلے چلنے تھی, وہ ہمارے سمجھا جاتا تھا آدھی آبادی عورتوں کی, بلکہ آلموسٹ 49-50% ہی ہیں. جی کا حق ہے, بالکل ہے. اور مطلب وہ زیادہ پرفارم کر لیتی ہیں, یعنی فوکسڈ ہوتی ہیں. لڑکوں کا ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے, نہیں میں سمجھا اداروں کے لیے وفادار ہوتی ہیں اور اپنے کام سے کام رکھتی ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا, ہمارے ڈائیورژنز اتنے سارے ہوتے ہیں لڑکوں کے کہ وہ ان کو باہر جا کے اسموکنگ ایریا میں بحث کرنی ہے. ایسا ہی ہے. ایگزیکٹلی. تو اب جو اگلا مرحلہ آتا ہے, عام طور پہ سی وی چلیں کہیں بہت ساری جگہ ریجیکٹ, جس طرح آپ نے کہا, اب اکثر تو یہی مسئلہ رہتا ہے کہ جی سی وی ایکسیپٹ ہی نہیں ہو رہی, پتہ نہیں کوئی دیکھتا ہے نہیں دیکھتا, چلی جاتی ہے کہیں گم ہو جاتی ہے. اب اگلا مرحلہ آتا ہے, چلیں جی کہیں سے کال آ گئی, تو وہ بڑے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ہمارے بچے جو ہے وہ جاتے ہیں اور انٹرویو دینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. تو وہاں کون سی کامن مسٹیکس ہیں, یا میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ڈو اور ڈو ناٹ کی جو لسٹ ہے وہ کیا ہونی چاہیے, کچھ بیسک پوائنٹس.
آپ کا ہر سوال پچھلے سوال سے اور اچھا لگتا ہے اور مجھے ان چیزوں پہ بات کر کے خوشی ہوتی ہے کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ اچھے خاصے گھروں کے بچے ویسٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ چیزیں ان کو کسی نے بتائی نہیں ہوتی. دیکھیے اس کو 2 حصوں میں کر لیتے ہیں کہ پاکستان میں اور دنیا میں. پاکستان میں تو چونکہ میں اللہ تعالیٰ کی خوش قسمتی ہے کہ میں کچھ بچوں کو ہائر کر کے کام لیتا ہوں ان سے. اب وہ مجھے کون کون سے لوگ خراب لگتے ہیں اور کون کون سے لوگ پریکٹیکل بتاتا ہوں. اب جاب پہ وہ راستے میں پہنچ کے کہ کہاں ہے, مل نہیں رہا, کدھر کھڑا ہوں. میں نے کہا ادھر. آپ کدھر ہیں؟ آواز نہیں آ رہی. اب میں ادھر آ گیا ہوں. بالکل نہیں, ان کو پہلے سے خود دیکھ کے دروازے پہ کھڑا ہونا چاہیے. میری جاب نہیں ہے کہ میں ہر آدمی کو لے کے گائیڈ کروں گا. تو میں لکھ لیتا ہوں کہ یہ تو انٹرویو آپ کا اسی وقت شروع ہو جاتا ہے اب جب دونوں کا کنیکشن ہوتا ہے. اب ہر میسج, ہر کال وہ آپ کے نیگیٹو یا پازیٹیو میں آپ کو ایڈ کرے گی. ٹھیک ہے, یہ نہ کریں خدا کے لیے, بہت زیادہ کرتے ہیں. اور اسی کو ورلڈ مارکیٹ میں لے جاتے ہیں, ٹورانٹو اور فلوریڈا میں اور نیو یارک میں. تو میں نے سیکھا تھا کہ جہاں آپ کا انٹرویو ہوگا ڈاؤن ٹاؤن میں, ایک دن پہلے جا کے جگہ دیکھ لیں, گاڑی کہاں پارک کریں گے, سب وے کتنے بجے ملتی ہے, کتنے دور ہے. آپ کا انٹرویو ہے, آپ نے 4 سال پڑھائی کی, اب آپ کو فائنل آیا. فائنل کو آپ اتنا ایزی لیتے ہیں کہ اسی کو فون کر رہے ہیں بار بار کہ میں یہاں کھڑا ہوں, آ کے لے جاؤ. دیٹس بیڈ. تو پہلا تو یہ ہو گیا. اس کے بعد آپ کی ڈریسنگ بہت اچھی ہونی چاہیے. لوگ کہیں گے کہ یار اچھی ڈریسنگ کیا ہے, یار آپ کو پروفیشنل ہونا چاہیے. ہم لوگ یہاں کیجول ہیں نا, ہم 2 دوست بیٹھے ہیں, لیکن اگر آپ میرا انٹرویو لینے آتے تو بخدا آج کی گرمی میں بھی میں سوٹ میں آتا, ٹائی لگا کے, بالکل ٹائی لگا کے آتا. تو میں نے اپنے جس نے مجھے ٹریننگ دی ہے, میں نے کہا سر گرمی میں کیسے کوٹ پہنیں گے, مجھے تو بہت گرمی لگتی ہے اور ٹائی میں کمفرٹیبل نہیں ہوں. تو اس نے کہا آپ جہاں جائیں گے وہاں ایسے ہی ہوگا, تو آپ داخل ہوتے ہوئے پہن لیجیے گا. میں نے کہا ٹائی میں مجھے الجھن ہوتی ہے. تو اس نے کہا نہیں, جو الجھن ہو, جو گرمی لگے آپ برداشت کر لیں, یہ آپ کی ضرورت ہے بیٹا, اس کے بغیر اس کو لگے گا نہیں. میں نے کہا کیوں زور دے رہے ہیں اس پہ, کہ لیں گا وہ انٹرویو لینے والے کو میسج جاتا ہے کہ جو فرد میرے لیے اتنا تیار ہو کے آیا ہے تو وہ میرا کام بھی بہت نفاست سے کرے گا. جو اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے میں نہیں ہے تو میری کمپنی کو کیا ریپرزینٹ کرے گا. تو آپ کو وقت پہ پہنچنا بھی ہے اور آپ کو بہترین اور اس پہ بھی اچھی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. کم سے کم 2 جوڑے آپ خرید کے رکھیں صرف جاب سرچ کے لیے یا انٹرویوز میں جائیں. یہ آپ کی انویسٹمنٹ سی وی کی طرح مسٹ ہے, اور بہت کم بچے اس کا خیال کرتے ہیں. وہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ امی نے اس طریقے کی نہیں. تو یہ دونوں جگہ یہ تو ہے. اب میں جاتا ہوں, دیکھیے میں اپنے بارے میں اپنے علم کے لحاظ سے تو بہت کم باتیں کر سکوں گا, کیونکہ نہ تو میں ٹیچر ہوں, نہ میں کوئی بڑا بزنس مین ہوں. لیکن جو میں نے سیکھا ہے ٹھوکرے کھا کے, وہی شیئر کر سکتا ہوں. ایگزیکٹلی. تو جب میں نے ٹریننگ لی, میں کسی زمانے میں ایک جاب ہنٹنگ کلب کا ممبر تھا, تو وہاں ہم نے بہت ساری چیزیں کام کی سیکھی. اسی میں سی وی پہ میں نے بتایا تھا انویسٹمنٹ کرنا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کلاس میں سوال ہوا کہ یہ بتاؤ کہ کمرے میں کوئی داخل ہوتا ہے تو کتنی دیر کے بعد انٹرویو لینے والے لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو جاب دینی ہے یا نہیں دینی. 2 منٹ, 5 منٹ, آدھے گھنٹے؟ اس کا جواب تھا کہ یونیورسٹی کی رپورٹس یہ ہے, سروے کی, شروع کے 3 سیکنڈ میں وے یو انٹر ٹو دا روم سب بتا دیتا ہے. اگر آپ گئے ہیں ہکا بکا, بال بکھرے ہوئے اور تیز بول رہے ہیں وہیں پہ, اور جیکٹ ہاتھ میں لے کے بیٹھ گئے, دیکھا نہیں, پوچھا نہیں, تیاری نہیں تھی, تو وہ شروع میں فیصلہ ہو جاتا ہے. بعد میں تو فارمیلٹی ہوتی ہے کہ اب کر لو, آیا ہے تو آپ کو فرسٹ انٹرویو بہت اچھے شاندار طریقے سے دینی ہے. جا کے بیٹھنا ہے کول اینڈ کام انداز میں, بڑے بالکل سلجھے ہوئے انداز میں. جی. اور ہمیں بچپن سے سکھایا گیا کہ نیچے دیکھ کے بات کرو, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہو, بڑا بدتمیز. وہاں جا کے میں نے سیکھا کہ بھائی نیچے کیوں دیکھتے ہو, کیا گناہ کر کے آئے ہو. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھو. وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی آپ سے آنکھیں ملا کے بات نہیں کرتا, سم تھنگ رانگ, کوئی مسئلہ ہے. تو یہ بچوں کو سکھائیں آپ کہ بھائی کانفیڈنس سے بیٹھیں, نہ ہلکی آواز میں بولیں نہ تیز آواز میں بولیں, اور جتنا بولنا ہے تیاری کر کے جائیں. مجھے صرف سی وی سے جاب نہیں ملتی تھی, بلکہ میرے پاس سوالات کی ایک لسٹ ہوتی تھی کہ میرے شعبے میں یہ 15 سوال میں سے ہی کوئی پوچھے گا. تو میں نے اس کو اس طرح یاد کر کے رکھے ہیں. آج بھی آپ مجھ سے سوال پوچھیں گے کہ ریڈو لاگ کرپٹ ہو گیا ڈیٹا بیس میں, تو اس کو کولڈ بیک اپ سے کیسے لائیں گے, تو میں ایسے رک کے بتاؤں گا جیسے میں سوچ کے بتا رہا ہوں, حالانکہ میں نے بالکل یاد کیا ہوا ہے. تو وہ اس کے پاس جو سوالات ہوتے ہیں, سنیے جواب دیجیے, سنیے جواب دے, تاکہ اس کے جتنے بلٹس ہیں سارے ختم ہو جائیں. اب آپ ہی راج کے اس کے پاس تو سوالات نہیں ہیں, وہ آپ سے کہے گا کہ,
اور کچھ سوالات کے جواب آپ کو نہیں آتے ہوں گے. غلط دینے کی کوشش نہیں کریں, اچھے الفاظ میں کہیں کہ مجھے اس پہ کام کرنے کا کبھی موقع نہیں ملا, لیکن میرا خیال میں کر سکتا ہوں, بس میسج مل گیا اس کو. اگلا 10 میں سے 2-3 چیزیں آپ کو نہیں آتی ہوں گی, آپ غلط دے اور الٹا سیدھا دینے کی ضرورت کیا ہے. اب وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کچھ ہمارے ادارے کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال ہے. اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے, آپ کو تیاری کر کے جانا ہے, ویب سائٹ دیکھ کے جانا ہے, آپ کو پوچھنا ہے کہ آپ کے ہاں کتنی بڑی ٹیم ہے, آپ کے سرور کتنے ہیں, یا جو بھی کام سے متعلق ہے, آپ کی لوکیشن, تو لگے کہ آپ دلچسپی لے رہے ہیں, آپ کو بھی انٹرسٹ ہے. یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد کوئی وجہ نہیں ہوتی کہ کوئی آپ کو نو کر دے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں انٹرویو دینے, ہم بتا کے آتے ہیں کہ میں جاب لے کے آؤں گا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا ہم آخر میں جب تم نکل جاتے ہو وہ ختم ہو گیا تمہارا. میں نے کہا ہاں میں نے تیاری کی. اس نے کہا ہم اس سے بھی آگے جاتے ہیں. وہ کیا؟ ہم اس سے اٹھتے ہوئے کہتے ہیں کہ سر آپ کو میری ذات میں کوئی کمی نظر آتی ہے جاب کے لیے؟ آپ کے خیال میں فٹ ہوں یا آپ کو کچھ کمی لگتی ہے؟ ایسے اعتماد سے پوچھتے ہیں. تو وہ کیا کہتا ہے؟ تو وہ اکثر کہتا ہے کہ نہیں تم ٹھیک تو ہو, لیکن ذرا سا میں سوچ رہا تھا کہ تم دور رہتے ہو یا فلاں, تو تم کو ایک اور اپرچونیٹی ملتی ہے یہ بات کرنے کی. نہیں میں دور تو رہتا ہوں, لیکن ہم لوگ تو یہاں موو ہونے والے ہیں, اور میں تو وہاں بس ویکینڈ میں جاتا ہوں. تو آپ پورا وہ ہول بند کر کے آتے ہو ٹھوک کے, اور آپ باہر آ کے کانفیڈنس سے کہتے ہو کہ جاب تو آئے گی, اور کال آتی ہے. اچھا سر, ایک اب کے آج کے دور میں سی وی کے ساتھ ایک بہت بڑا جو کمپلسری مجھے لگتا ہے کہ چیز ہو گئی ہے, وہ ایک آپ کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم, یا آپ کا لنکڈ ان پروفائل, یا یوٹیوب چینل بھی. اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ کا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پہ آپ اپنی جو ایکسپرٹیز ہیں یا جس میں آپ کام کر رہے ہیں, تو آپ اس بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ ہر بچے کو بنانا چاہیے, اس پہ کام کرنا چاہیے, جس طرح اپنی سی وی پہ بھی آپ نے کہا, یا ہر شخص اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس پہ کام کرے؟ نہیں, ورک سیمپل تو ہونا چاہیے. ہم بات کر رہے ہیں جاب کی سیریس, جی, اور ان لوگوں کی جو جاب ڈھونڈ رہے ہیں. اگر آپ نے کام ہی نہیں کیا, کوئی آن لائن بھی دکھا نہیں سکتے, کوئی سیمپل بھی نہیں ہے, حوالہ بھی نہیں دے سکتے, تو دوسرے آدمی کو لگے گا کہ پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں. اس کو کوئی ڈاؤٹ نہ چھوڑیں, اس کو یقین دلا کر آئیں کہ میں اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو تم اپنا لاس کرو گے. میں بہت قیمتی آدمی ہوں اور میں بہت سیریسلی آیا ہوں. کچھ باتیں میں آپ کو اضافی اگر بتا دوں, آپ اجازت؟ جی بالکل. کچھ کامن غلطیاں جو لوگ بہت کرتے ہیں, جی, وہ سب سے زیادہ غلطیاں لوگ یہ کرتے ہیں کہ ڈریسنگ اچھی نہیں کرتے, پھر لوگ غلط جواب دیتے ہیں, نہیں دینے چاہیے. پھر سی وی کے ساتھ کور لیٹر نہیں لکھتے, اٹیچ کر دیتے کہ ڈاؤن لوڈ کر لیں. بھائی وہ آپ کے باپ کا نوکر ہے کہ وہ سارے وہ کھول کے دیکھے گا. کور لیٹر میں آپ گزارش کیجیے نا کہ سر میں نے اٹیچ کی ہے, میں اس پوزیشن کے لیے ہوں, آپ دلچسپی رکھتے ہیں. اگر کور لیٹر اچھا ہوگا تو کرے گا. تو سی وی کور لیٹر ہمارے 90% لوگ نہیں لکھتے. میرے پاس بھی جو سی وی آتی ہے وہ خالی بھیج دیتے ہیں ایسے. دوسری یہ کہ کبھی کمزوری نہ دکھائیں. یہاں پہ بچے آتے ہیں پاکستان میں, ابو کے ساتھ آئیں, بھائی بیٹھا ہوا ہے, یہ ثابت کرتا ہے کہ اس میں اعتماد کی کمی ہے. ایسے ہی. اور سب سے اچھی بات, ہم سب کو اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے. ہم لوگ دنیا میں صرف کام اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ روزگار ہوگا تو ہم زندگی آسان گزاریں گے, سیدھے راستے پہ. آنیسٹ رہیے, اور سچ, اگر آپ اس کام کے لیے فٹ ہیں تو اس کو بالکل ہر چیز میں سچ بتائیے, نہیں ہے تو بتا دیے. اگر آپ نے اب آنیسٹی سیل کر دی نا اپنی, وہ بتا دیا کہ میں ایماندار آدمی ہوں, تو وہ کہہ کہ بس تم آ جاؤ, تمہیں کچھ بھی نہیں آتا میں سکھا دوں گا. لوگ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ان کے ٹیم میں بہت قابل آدمی ہو لیکن چور ہو. لوگ آپ برداشت نہیں کریں گے کہ آپ کی ٹیم میں بہت گرو آدمی ہو لیکن وہ جھوٹا ہو, ٹیم خراب کر دے گا. اصل چیز کیریکٹر ہے. کیریکٹر سازی بلڈ کیجیے, سچے لوگ سچے طریقے سے جائیے, عزت دیجیے, اور محنت کو کیش کیجیے کہ یہ کیا, یہ ورک سیمپل ہے. تو کامن مسٹیک تو یہ جو میں نے بتائی پاکستان میں ہیویلی, سی وی اچھی نہیں ہوتی ہے, مائکروسافٹ کا ٹیمپلیٹ ڈاؤن لوڈ کر کے اسی کو بھیج دیتے ہیں, کم محنت کرتے ہیں. اگر ہمارے لڑکے لڑکیاں ان 3-4 چیزوں کو فکس کر لیں تو ابھی بھی بہت جابس خالی. امپلائر کہتے ہیں مجھے کہ بندے نہیں ہیں یار, اور یہ کہتے ہیں, تو دونوں کا ٹکراؤ اسی وقت ہوگا جب اس شعبے میں ہیلپ کریں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بچوں کو کچھ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت بچوں کو صرف بتانا ہے کہ کپڑے پہن کے ٹھیک صحیح سی وی بنا کے چلے جاؤ, وہاں جاب رکھی ہے, فالتو مت بولنا, محنت سے کام کرنا, 1 گھنٹے پہلے پہنچنا, دیر تک رہنا, وہ جاب ہے, کچھ ہی نہیں سکتا یہاں پر. اچھا, مجھے ہمارے ایک سینئر ڈائریکٹر ہیں, انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ یار میں نے اپنے اسکول سے نا ایک ٹیچر کو واپس کر دیا, وہ بغیر استری کپڑے پہن کے آ گئی تھی.
تو میں نے کہا آپ کے کپڑے پریس نہیں ہوئے ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ سر لائٹ نہیں تھی. میں نے کہا آپ آج چھٹی کر لیں, لیکن اگر بچوں کے سامنے آپ چلی گئیں تو ان کا میسج جائے گا کہ ایسے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں, اس لیے میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو یہ بڑا بنیادی کام ہے کلاس روم کے اندر بھی شاید, جس کو ہمارے یہاں ہر سطح کے اوپر اگنور کیا جاتا ہے, اور وہیں سے ہماری یہ ہم ہر چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں نا, یعنی کم پہ راضی ہو, ٹھیک ہے اچھا چلو کام چلا لو, اس کو ایسے ہی کر لو. تو وہی مائنڈ سیٹ شاید بچوں کا بنا ہوا ہوتا ہے, اور اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ کہیں پہ جاب دینے کے لیے انٹرویو دینے بھی پہنچ جاتے ہیں, اسی کو اچھا چلو ایسے ہی چلا لو, چلے جائیں گے, کیا ہے, ایون چپل پہن کے آ جاتے ہیں انٹرویو دینے کے لیے, بھی ہوتا ہے سینڈلیں پہن کے آ جاتے ہیں. یہ بڑی بنیادی مسٹیکس ہوتی ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں. اچھا درمیان میں ایک سوال میں آپ سے وہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے خیال میں یوٹیوب چینل کا اس وقت بڑا ایک کریز بن گیا ہے, خاص طور پہ ولاگرز کو دیکھ دیکھ کے, اور وہ پیسہ بھی وہ اچھا بنا رہے ہیں, جو ہوتے وہ 2-4-6 ہی ہیں شاید, لیکن وہ بنا رہے ہوتے ہیں پیسہ اچھا. تو ایک نوجوانوں کو ایک یہ بھی لگ گیا کہ یار یہ بھی کم خرچ بالا نشیں والا فارمولہ ہے شاید, کہ یوٹیوب کے اوپر آؤ اور کچھ بھی بولنا شروع کرو, کہیں پہ بھی نکل جاؤ کیمرہ لے کے, اور اس کے نتیجے میں آپ یوٹیوب پہ اپنے فالوورز بڑھا لیں گے, سبسکرائبرز بڑھا لیں گے, اور پھر مونیٹائزیشن ہو کے پیسے آ جائیں گے. تو میں اس حوالے سے بھی چاہ رہا تھا کہ ہمارے پاس آپ اس پہ گائیڈ کرنا چاہیے آپ کو کہ اس کا کیا فارمولہ ہو سکتا ہے, کہ یوٹیوب کس طرح ورکنگ کرتا ہے, اور اگر آپ واقعی کوئی چینل بلڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے, اور اس سے ارننگ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. جس طرح آپ نے کہا کہ آپ انفلوئنسر بن جائیں, ایک فارمولہ یہ ہے. تو میں اس کے اوپر چاہتا کہ آپ اس پہ تھوڑی سی گائیڈ کر دیں تاکہ نوجوانوں کو سمجھ میں آ جائے اس کا. میں اس کا جواب دیتا ہوں. آپ مجھے اجازت دیں کہ پچھلے سوال میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں. جی پلیز. دیکھیے ڈریس پہ نا میرے خیالات تھوڑے سے عام لوگوں سے بعض چیزوں میں مختلف ہیں. صحیح. اور میں شرماتا نہیں ہوں بات رکھنے میں. آپ کو ورک پلیس پہ شلوار قمیض پہن کے نہیں جانا ہے. ایون اگر آپ جمعے کے دن بھی پینٹ شرٹ میں جائیں, شلوار قمیض یا کسی جگہ لنگی کرتا ہے یا کہیں اور پجامہ کرتا ہے, وہ آپ کا علاقائی ڈریس ہے. بزنس ڈریس تو پینٹ شرٹ, جوتے پالش کیے ہوئے, شرٹ ان ہونی چاہیے. اگر آپ سیلس کے ہیں تو ٹائی وائی بھی لگا کے جائیں گے, ورنہ آپ کیجول. اگر آپ ٹی شرٹ بھی پہنیں گے تو کالر والی پہن کے جائیں گے. اگر آپ ڈریس کا خیال نہیں کریں گے, جس کی آپ نے مثال دی انہوں نے بالکل ٹھیک کیا, ڈریس کوڈ کا خیال کرنا چاہیے, کیونکہ بچوں کو یہ تو ہم سکھاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور ان خاتون کو چاہیے تھا کہ اپنے کپڑے کہیں سے مینیج کر کے استری کرتے ہیں. جو فرد یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ اگر استری لائٹ نہیں ہے تو کہیں اور سے مینیج کر لے, اس کو ٹیچر نہیں ہونا چاہیے. تو ڈریس کا بہت رول ہے. جب میں سعودی عرب ایک پوزیشن لے کے پہنچا تھا تو میں بڑا خوش ہوا کہ میں کینیڈا سے آیا ہوں, تو آج شلوار قمیض پہن کے عیش کرتے ہیں. اور میں باہر گھوما, آفس نہیں گیا تھا, باہر ہی گھوم رہا تھا شلوار قمیض میں کھانا کھانے. تو میرے روم میٹ نے مجھے کہا کہ آج تو آپ نے شلوار قمیض پہن لی, آپ ہمارے ساتھ پینٹ شرٹ میں جائے کیجیے گا. میں نے کہا بھائی آفس تھوڑی جا رہا ہوں, تو باہر گیا تھا بازار. اس نے کہا وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ چونکہ نئے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہاں پہ چونکہ ہماری لیبر کلاس بہت زیادہ ہوتی ہے, تو عام طور پہ یہ لوگ لیبر کلاس کی طرح ہمیں ڈیل کرتے ہیں شلوار قمیض پہننے سے, اور پینٹ شرٹ سے سمجھتے ہیں کہ تو دفتری بابو ہے, تھوڑا خیال کرتے ہیں آتے جاتے. تو جس جگہ پہ جس معاشرے میں جو چیز چل رہی ہو آپ کو اپنا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اور ڈریس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں بس اس کو کلوز کر رہا ہوں کہ کپڑوں پہ بہت زیادہ توجہ دیں. جن لوگوں نے ترقی کی ہے وہ لوگ تھے جو جن کی زبان بھی اچھی تھی اور جو اپنی کمپنی کو اچھے انداز میں ریپرزینٹ کر رہے تھے. اور لوگ تو بعد میں آپ سے بات کریں گے نا. اگر آپ کے کپڑے صاف ستھرے ہیں, پریس کیے ہوئے ہیں, تو پولیس والے بھی راستے میں روکے گا تو سر کر کے بات کرے گا. صحیح ہے. تو خیال. اب میں آتا ہوں آپ کے اگلے سوال پہ. جی, آپ کا سوال جو ہے بالکل بر وقت ہے. کافی لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ہم ڈیجیٹل کریٹر بن جائیں سوشل میڈیا اور اس سے. نہیں بیٹا, میرا جواب تو ایسا نہیں ہے. اچھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو, یہ آپ کا کیریئر نہیں ہے, اس لیے کہ کسی ایک پلیٹ فارم پہ فلی ڈیپینڈنٹ ہونا ایک بہت بڑا جوا کھیلنا ہے. کل کو یہ طے ہو جائے کہ اب یوٹیوب نہیں ہے, اب کوئی اور چیز آ گئی ہے اور اس کے رول الگ ہیں, تو آپ تو دھڑم سے بالکل زیرو ہو گئے. آپ کا جو آپ پڑھ کر آئے ہیں, جس پہ حکومت پاکستان کے لوگوں نے پیسے خرچ کیے ہیں اور آپ کے ماں باپ نے پیسے لگائے, اس کو تو سیل کیجیے پہلے. دکان میں جو مال ہے اس کو تو بیچ نہیں رہے اور ایک نئی چیز مال دکان پہ اور لے آئے. یوٹیوب اور سوشل میڈیا وہ ایڈیشنل ٹھیک ہے, ہابی کے طور پہ ٹھیک ہے, پارٹ ٹائم اگر چل گیا تو بہت اچھا, لیکن آپ کی فیلڈ ہونی چاہیے. وہ جو ابرار بائک پہ گھومتا ہے پوری دنیا, وہ یوٹیوب کے لیے نہیں گھومتا, وہ پہلے سے گھوم رہا تھا, یہی وہ جاب کر رہا تھا. چونکہ یوٹیوب آ گیا تو اس نے ویڈیو بنانی شروع کر دی. یوٹیوب آپ کوئی وائلیشن کر دیتے ہیں, غلطی ہو جاتی ہے, اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے, تو آپ زیرو ہو جائیں گے. تو آپ پھر دوبارہ جوان ہوں گے کیا؟
نہیں, آپ اپنی فیلڈ نہیں چھوڑیں, فیلڈ کے ساتھ ساتھ کریں. اور لوگ کرتے ہیں نا 2-3 کام, تو کریں. میرا بھی یوٹیوب چینل ہے, میں بھی ویڈیو بناتا ہوں, لیکن میں اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا, نہ میں نے کبھی سوچا کہ اس سے پیسے کماؤں گا. صحیح. وہ آپ برانڈنگ کے لیے کریں, آپ کی شناخت ہو. سوشل میڈیا پلس سم تھنگ از بگ تھنگ. خالی سوشل میڈیا زیرو ہے, خالی کوئی بزنس ہونا چلو پھر بھی چل جائے گا. اب جیسے میں کام کرتا ہوں ای کامرس کا, اور میرا کوئی چینل بھی ہو ای کامرس کے ٹپس دے رہا ہوں, تو میں میں اپنے بزنس کو بہت آگے لے جاؤں گا. اگر میں ہوٹل ہے میرا اور میں سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیو ہوں, تو میں اس کو لے جاؤں گا. سوشل میڈیا کوئی یوٹیوب جو ہے وہ کریٹر انڈسٹری جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ یونیورسٹی سے نکلتے ساتھ آپ اس پہ فوکس ہو کے بہت زیادہ آگے جائیں. اگرچہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, ہندوستان میں بڑے تعداد میں لوگ نکلتے ہوئے طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے بننا ہے, لیکن میں نے ان کو غور سے دیکھا, وہ واقعی ان کی پرسنالٹی ایسی تھی, ان کی چیزیں ایسی تھیں جس طرح بات کرتے ہیں کہ ان کو وہ کامیاب ہو جائیں گے. میں اور آپ بہت زیادہ یونیک, بہت زیادہ کوئی خاص گانے نہیں گاتے, ہنساتے نہیں ہیں, تو ہم میں کوئی عام سی چیزیں ہیں. صحیح ہے نا. تو اس کو شوق کی حد تک رکھنا چاہیے, اصل کام تو ان کو اسی میں کرنا چاہیے. مجھے اور آپ کو نہیں معلوم کہ آج سے 5 سال کے بعد فیس بک ہوگا کہ نہیں ہوگا, یوٹیوب رہے گا. ابھی جس وقت یہ چیزیں چل رہی ہیں تو کم سے کم 100 ادارے ان کے مقابلے میں اپنی پروڈکٹ لانے کے لیے ریسرچ کر رہے ہیں. یہ الگ بات کہ یہ اپنے آپ کو آگے کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یاہو تو نہیں ہے, گوگل چلتا ہے. اب بہت سارے براؤزر نہیں چلتے, بہت سارے سافٹ ویئر نہیں چلتے. صحیح ہے. تو آپ کبھی بھی پلیٹ فارم ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے, آپ کو آپ کی اپنی فیلڈ ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی. اچھا, اسی سے ریلیٹ ایک اور بات سوال ہے کہ یہ بڑی ڈبیٹ آج کل ایک چل گئی ہے کچھ عرصے سے, میں دیکھ رہا ہوں کہ اسکل ورسز ڈگری. یعنی اب ایک بڑی کامن بات ہو گیا, ڈگری وگری کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ سب کہانیاں ہیں. اب آپ اپنے اسکلس پہ فوکس کریں, بس آپ نے کیا ہے تو آپ پیسہ کما سکتے ہیں اور یہ کر سکتے ہیں. کامن سوال ہے, بالکل ٹھیک. تو آپ کے خیال میں واقعی ڈگری اتنی بیکار ہو گئی ہے یا اس کا کوئی مصرف رہ گیا ہے کچھ؟ ڈگری نہیں ہے وہ, اصل میں وہ ڈسپلن ایجوکیشن ہے, 4 سالہ 6 سالہ 2 سالہ, ٹھیک ہے. اس کو ہم آخر میں ڈگری ملتی ہے اس کے بدلے. 2-4 سال آپ جامعہ میں لگاتے ہیں یا کسی میڈیکل کالج میں, انجینئرنگ میں, آپ کمرے میں جاتے ہیں, بڑے بڑے پروفیسرز ہوتے ہیں, تیاری کے ساتھ آتے ہیں, 10 کتاب کھول کے وہ پڑھ کے آ کے آپ کو لیکچر دیتے ہیں. وہ آپ مس کر دیں گے اگر آپ ڈگری نہیں کریں گے. پھر آپ کمرے میں بیٹھے ہیں, آپ کے ذہن میں سوال نہیں آیا ان کے لیکچر سے, دور بیٹھی ہوئی ایک لڑکی یا لڑکے نے اٹھ کے سوال کیا کہ سر یہ چیز تو ایسے بھی ہو سکتی ہے, تو آپ نے کہا یہ بات بھی ہے, یہ میں نے نہیں سوچا. تو آپ کلاس میں ملٹی پلائی ہو رہے ہوتے ہیں. دیکھو ہم کھانا کھاتے ہیں نا, ہمارا جسم گرو کرتا ہے, ہم نماز روزہ تلاوت خیرات زکوٰۃ کرتے ہیں, ہماری روح اچھی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. ہم سنتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں, ہم یونیورسٹی جاتے ہیں, تو ہمارے ذہن کو خوراک ملتی ہے. اگر ہم وہ سلسلے کاٹ دیں گے, نو گو ایریا بنا دیں گے کہ ہم نے بس یہیں تک, آپ کو کتنے لوگ ملیں گے کہ لمبے چوڑے ہیں لیکن بات نہیں کر پاتے, سوچتے نہیں ہیں, ان کی وہ گروتھ رک گئی ہے. کبھی بھی نہیں. ہر بچے کو اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے یونیورسٹی جانا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. بعض بچوں میں صلاحیت نہیں ہوتی, ان کو نہیں جانا چاہیے, ان کو 12ویں کے بعد کوئی کام سیکھنا چاہیے. بعض بچوں کو بزنس ہی کرنا ہے بس, ان کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن ڈگری ہمیشہ ہونی چاہیے, اور ڈگری کے ساتھ پھر جو بھی جاب آپ کریں گے, ڈگری سے آپ کو جاب مل جاتی ہے اچھی طرح سے کریں تو. جاب میں آپ کو جو بھی وہاں پہ ٹولس چل رہے ہوں وہ آپ انہیں کے خرچے پہ لرن وائل یو ارن. یہ شارٹ کورسز کے میں خلاف ہوں. شارٹ کورس سے کیا ہوتا ہے کہ کوئی کورس کیا آپ نے, لیکن ان ڈیپتھ آپ کو نالج نہیں ہے نا کہ کمپیوٹر کام کیسے کرتے ہیں, فلاں مسئلہ ہے تو کیسے ہینڈل کرنا ہے, میٹنگ میں گئے تو اس کو کیا جواب دیں, کلائنٹ کو پریزنٹ کیا اس نے. اب ڈیپینڈنٹ ہے 12-13 چیزوں پہ. وہ چیز جیسے کتنے تھے فوٹو شاپ کے ایکسپرٹ, اب نظر آتے ہیں. تو مجھے کرائے پہ کوئی چیز دینی تھی تو میں نے پوسٹر بنا لیا کہہ کے, ہے نا. تو آپ ہمیشہ اپنے بھائیوں کو, کزنس کو کہیں کہ نہیں بیٹا جتنا پڑھ سکتے ہو, جو تمہیں شوق ہے پوری تعلیم لو. کنسسٹنسی کا بڑا مسئلہ آ گیا ہے ہر چیز میں. یعنی ڈیپ ورک ایک پوری کتاب بھی ہے جی, ڈیپ ورک کے نام سے. تو ڈیپ ورک تو بالکل ختم ہو گیا ہے. تو اس کے اندر یعنی اب بچے بس مطلب ڈگری کمپلیٹ ہو جائے بس, پھر اس کے بعد ہماری چھٹی, یہ والی اپروچ بھی بہت زیادہ کامن ہو گئی ہے. تو آپ کے خیال میں اس کے نتیجے میں کوئی آپ میڈیوکر ہی رہیں گے یا کوئی کسی پوائنٹ پہ کسی جگہ پہنچ سکتے ہیں یہ والی سوچ کے ساتھ؟ یہ ہم لوگوں کی بہت بدقسمتی ہے کہ اس وقت لوگوں کا سوشل میڈیا نے صبر ختم کر دیا. وہ 10 سیکنڈ سے زیادہ بات نہیں سننا چاہتے,
اور وہ ٹک ٹاک اور ریل پہ گزارا کر رہے ہیں. ذرا سا لیکچر لمبا ہو جائے تو دائیں بائیں پیر زمین پہ مارنا شروع کر دیتے ہیں کہ بس کریں نا, چھوٹی بات کریں, مجھے سننی نہیں لمبی بات. اور میری کوئی پوسٹ اگر 2-3 پیراگراف پہ ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے مجھے اتنا پڑھنا پڑا, میرا ٹائم ضائع کر دیا آپ نے. اور ہم ہر چیز سیکھتے ہیں 22-25 منٹ کی ویڈیو دیکھ کر. ایسے ہی ہے. میں پوڈ کاسٹ بہت ریگولر دیکھتا ہوں کچھ لوگوں کے. اچھا. مہمان آتے ہیں بڑے بڑے, سوال جواب ہوتی ہے تو میرا ذہن کھلتا ہے. یہ بچے تیاری نہیں, ان کو تو 10 سیکنڈ میں. تو ہم ایک ایسے دنیا کا سامنا کرنے جا رہے ہیں, اللہ کرے پاکستان بہت ترقی کرے گا آنے والے وقت میں اور بہت خوشحالی ہوگی. لیکن مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ تیار ہونے والے ہیومن ریسورس اس کو میچ نہیں کر سکیں گے. آنے والے وقت میں ہمیں بنگلہ دیش, سری لنکا, دوسرے ملکوں سے لوگ بلانے پڑیں گے. اس وقت کوئی بھی آدمی 2 پیج پڑھنے کو, 20 منٹ کی ویڈیو دیکھنے کو تیار نہیں ہے. اور قیمتی چیزیں, کوئی بھی چیز سیکھ کے کچھ بھی پیسے بنا سکتا ہے. یہ پوری نسل خراب ہو رہی ہے. آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ آپ تفصیلی ویڈیو بناتے ہیں اور آپ کسی بھی فرد کو بلاتے ہیں تو آپ اس کو موقع دیتے ہیں کہ سیر حاصل گفتگو کرے. چاہے اس پہ تھوڑے سے ویوز بھی آئیں, اگر 100 لوگوں نے بھی دیکھا اور اگر 25 لوگوں نے بھی اس پہ سے کچھ سیکھ لیا تو آپ کو ثواب بھی ملے گا اور آپ معاشرے میں ویلیو ایڈ کر. لیکن آپ نے ایک ٹک ٹاک بنایا بازار میں, ناچ گانے والا, تماشے والا, ہنسنے والا, اور 5 ملین نے بھی دیکھ لیا, تو ایکچولی آپ نے ہرٹ کیا. ملک کے 5 ملین لوگوں کے اتنے اوقات ضائع کیے. ایگزیکٹلی. تو آپ بالکل, آپ کا سوال جو تھا آئی ہوپ کہ میں نے اس کا جواب دیا. جی یہ ہے, لیکن اس کو والدین کو چاہیے کہ وہ فوراً, ابھی امریکہ کی ایک عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے فیس بک اور یوٹیوب تمام میڈیا کے خلاف کہ یہ جان بوجھ کے انہوں نے ایسا بنایا ہے کہ لوگ اس کو اسکرولنگ کرتے رہیں اور اپنا وقت ضائع کریں تاکہ ان کو نشہ ہو جائے. ایڈکشن ہے. انہوں نے تسلیم بھی کیا کہ ہاں یہ بات ہے, اور کورٹ نے کہا کہ اس کو ہٹائیں, تو ایک تاریخی فیصلہ ہو گیا. اس کے بیس پہ اور کیسز ہوں گے آنے والے وقت میں. شاید قانون سازی ہوگی کہ اتنے بچے نہیں دیکھ سکتے, چیز ایسی نہیں بنائی جائے کہ نشہ ہو جائے وغیرہ وغیرہ. اب تو ہو گیا جو ڈیمیج ہونا تھا. صحیح ہے. ایک ڈیمیج اس سے ہوا, دوسرا میں دیکھتا ہوں کووڈ میں جو 2 سال تعلیم نہیں ہوئی اس کے اثرات مجھے آج نظر آتے ہیں. مجھے 20 لوگوں کا انٹرویو کر کے 2 لوگ بھی نہیں ملتے اس وقت, اور میرے پاس اتنے پروجیکٹ آتے ہیں. میں اب بدقسمتی سے بنگلہ دیش, انڈیا وغیرہ میں بھی ریسورس تلاش کرتا ہوں. اچھا, اس کی نسبت کیا وجہ ہے کہ آپ جب انڈیا میں دیکھتے ہیں, مطلب کہنے کو ہمارا اصلی دشمن ہے اور ہمیں تو دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے, ویسے ہمارے پڑوسی بھی ہے, تو آپ وہاں دیکھیں, وہاں پہ جو سیکھنے والی ویڈیوز ہیں ان کے ویوز بہت ہوتے ہیں. یعنی لوگ نظر آتا ہے کہ اچھا آبادی بھی بڑی ہے, اس سے بھی انکار نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہمارے چینلز بھی بہت محدود ہیں. ان کے بہت سارے چینلز ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور بڑی لمبی لمبی ویڈیوز بھی بناتے ہیں, اس کے اوپر ویوز بھی ملینز میں جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیوں ہوا ایسا ہے کہ ان کے اوپر اتنا امپیکٹ کیوں نہیں آیا, وہ ایسا نہیں, اس کا شکار نہیں ہوا جس کا ہماری اس وقت جنریشن شکار ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ میرا خیال ہے کہ تعلیم کا فرق ہے. ان کے تعلیمی ادارے مینٹین ہیں, اچھے ہوتے جا رہے ہیں, کمپٹیشن ہے, لوگ اپنا صوبہ چھوڑ کے دوسری جگہ پہ مقابلے کے امتحان میں آتے ہیں. ہمارے یہاں تعلیم بالکل ختم ہے, خاص کے جس صوبے میں ہم رہتے ہیں تو ایجوکیشن تو ہے ہی نہیں. ایجوکیشن اب مہنگی بھی ہو گئی ہے, خاص طبقہ وہی لے سکتا ہے. ہم جس طرح کی ڈگری کالج میں بچوں کو بھیجتے ہیں کلرک بنانے کے لیے, وہ کوئی ایجوکیشن تو نہیں ہے. سوسائٹی میچور نہیں ہے. ہم جو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں وہ اس میں بھی کچھ نہیں ہے. میں بار بار بیگم سے کہتا ہوں کہ یار یہ 3 دن سے یا تو مبارکباد دی جاتی ہوتی ہے کسی ادارے کی, یا پنکی آ رہی ہے, کہیں پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ایجاد ہوا ہے, کہاں کیا ایگزیبیشن ہے, کہاں کون سی چیز آئی ہے نہیں. تو یہ جو دیکھ رہے ہیں وہ پکے کیا تیار ہوں گے, تو بہت برا حال ہے. تو لیکن میں نے پہلے کہہ دیا کہ ہم ادھر نہیں دیکھنا. آپ اپنے بچوں کو یہ پیغام دیں کہ بھائی خود سے کتابیں پڑھو اور آن لائن کورسز لو. اگر یہاں ادارے نہیں ہیں تو کس نے روکا ہے آپ کو, ہے نا؟ آپ نے پڑھنا ہے, آپ نے اپنے آپ کو سروائیو کرنا ہے. آپ سے آپ کا حصہ پوچھا جائے گا, آپ جو کر سکتے ہو وہ کر گزرو. بلکہ وہ ایک میں انڈین انفلوئنسر ہی ہے, اس کا جو میں جملہ سن رہا تھا, اس نے کہا یار اب تو دنیا میں کامیاب ہونا زیادہ آسان ہو گیا ہے. یعنی نوجوانوں کو بتا رہا تھا کہ آپ کو کامیاب ہونا زیادہ آسان ہو گیا ہے, کیونکہ کوئی لگ کے کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یعنی مان لو آپ کو ایک کام کر رہے ہو نا, آپ اس میں مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے رہیں, لوگ خود ہی پیچھے رہ جائیں گے, کیونکہ آپ کے مقابلے میں کوئی ہے نہیں جو لگاتار کتاب پڑھ لے. آپ پوچھ رہے تھے نا کنسسٹنسی اور یوٹیوب. جی دیکھیے یوٹیوب میں بھی اگر کوئی انٹری لیول بھی ہے اور روزانہ ایک ویڈیو ڈالتا ہے تو 6 مہینے میں وہ آگے چلا جاتا ہے. جی. مستقل مزاجی سب میں ہم لوگ, آپ کہہ رہے تھے کہ وہاں کے لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی آسان ہو گیا, واقعی چھوٹے چھوٹے بچے بہت کروڑوں کے مالک ہو گئے. جی. لیکن
اگر آپ برا نہ مانیں تو میں یہ بھی یہاں ایڈ کر دوں، صرف پیسہ کمانا ہی کامیابی نہیں، یہ اصل میں بڑی ڈیفینیشن ہے جی. اب میں یہاں آیا ہوں اب تک، راستے میں جس طرح ٹریفک ہے، جس طرح لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جس طرح ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، اس میں بہتری آنا کامیابی. پیسہ تو آپ کو اتنا ہی چاہیے نا جتنا آپ کے لیے آپ کی ضرورت ہے، اس سے تھوڑی زیادہ. آپ کو انلمیٹڈ پیسے کیا کرنے ہیں؟ صحیح بات ہے. آپ کس کے لیے چھوڑ کے جائیں گے؟ ایگزیکٹلی. تو آپ کو کامیابی کا مطلب ہے کہ معاشرے کے لیے معاشرہ کیسا ہے، چلتے کیسے ہیں، تھوکتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، ان چیزوں کی. ایگزیکٹلی. سر یہ ایک میرا خیال ہے کہ ایک لامحدود موضوع ہے یہ، جس کے اوپر کئی باتیں ہو سکتی ہیں اور کئی سوالات ایک سے ایک نکل بھی سکتے ہیں. اور انشاءاللہ میں یہ چاہوں گا کہ ہم دوبارہ کسی اس طرح کے موضوع کے اوپر آپ کا وقت انشاءاللہ ضرور لیں گے، حاصل کریں گے، جس میں آپ مزید کچھ. آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا. مجھے ایسے موضوعات پہ بات کر کے اچھا لگتا ہے. میں چونکہ خود اس طرح سے نکلا ہوں اور میں نے لوگوں سے پوچھ کے اور جا کے یہ چیزیں حاصل کی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو ٹرانسفر کروں. نہیں بہت آپ کا. اور اوبویسلی آپ نے اس طرح کہا، کراچی میں ٹریولنگ ایک ویسے ہی بہت بڑا مسئلہ، مطلب ایک چیلنج ہے. جب کہیں آنا ہوتا ہے نا، مطلب پھر انسان پہلے 2 دن پہلے ذہن بناتا ہے میں نے جانا ہے یہاں پہ، تو اس میں آپ یہاں پر آئیں اپنا وقت نکال کے، اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کو اس حوالے سے. اور یقیناً ہماری یہ گفتگو اوبویسلی ایک تو یہ تاریخ کا حصہ بن جائے گی اگر یوٹیوب جس طرح ہم نے کہا قائم رہا، تو انشاءاللہ یہ ریکارڈ ہو جائے گا. اور آنے والے لوگوں کے لیے، جس طرح ابن سینا کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے انتقال کے کئی سال کے بعد لوگوں کو ان کی کتابوں کی ویلیو پتہ چلی، اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن انشاءاللہ یہ ایک ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا، اور انشاءاللہ آنے والے لوگ بچے بھی اس سے سیکھتے رہیں گے. سر ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور آپ ہمارے بلانے پر یہاں پر آئے. ہم شکر گزار ہیں. ہمارے آج کے گیسٹ سہیل بلخی صاحب ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اپنے ان خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں. آج ہم نے کوشش کی کہ ذرا زیادہ وقت ان سے لیں اور ذرا ڈیپ گفتگو کریں، ذرا ان کے تھاٹس کو جاننے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے نوجوان اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. یقیناً امید کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو، اور ہمیں بھی، مجھے بھی، آپ کو سب کو، جو لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، ان کو اس سے یقیناً فائدہ ہوگا. ہماری ایسی ہی ویڈیوز اور پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے. اگلی پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.